الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 36 اور چیپٹر نمبر ہے 6۔ چھٹا چیپٹر ہم ایک شارٹ سا چیپٹر ہے آپ کا، فلسفی امپورٹنٹ ہے بٹ شارٹ ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، تو اس سے ہم سٹارٹ لینے جا رہے ہیں۔ فلسفی کی ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی اور اس کی 3 بیسک ایریاز بھی شاید ہم نے ڈسکس کیے تھے کریکولم کے فاؤنڈیشن میں، بٹ ہم ڈیٹیل میں اس پورے چیپٹر کو دیکھیں گے آج کے اس لیکچر سے آنورڈ۔ ٹوٹل 4 لیکچر ہوں گے آپ کے فلسفی کے چیپٹر پہ، ڈیفینیشن، ڈیریویشن، پھر جنرل فلسفیز، پھر ہم ایجوکیشنل فلسفیز کی بات کریں گے۔ فلسفی کی ڈیفینیشن ڈیریویشن پہ جانے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر آپ جائیں گے تو ایک آئیڈیا ایگزسٹ کرتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ایگزسٹ کرتی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی بیسیکلی وہاں کی فلسفی سمجھ لیں آپ ہوتی ہے، نظریات۔ تو نالج، ویلیوز اینڈ ریئلٹی، یہ 3 چیزیں، یہ 3 بیسک فنڈامنٹل کمپوننٹس ہیں، اجزائے ترکیبی ہیں فلسفی کے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم فلسفی کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس میں نالج کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا علم، دیکھیں میں اور آپ کتنی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، یہ علم ہمارے تک کیسے، کہاں سے، کس سورس سے پہنچا، وہ سورس کتنا ویلڈ ہے، ریلائبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلا ایریا فلسفی کا یہ ہوتا ہے کہ علم کی پہچان کرنا، علم کہاں سے پیدا ہوا، کیسے ہم تک پہنچا، اس کا سورس کیا ہے۔ دوسرا اقدار، ویلیوز، اچھائی برائی کی تمیز، خوبصورتی، یہ چیزیں جو ہے ان کا وجود کیسے ہے۔ یہ ویلیوز ہمارے تک، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، قوانین کی پاسداری کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اقدار جو ہے نا وہ ہمارے تک جو پہنچی ہیں، یہ ان کا منبع، سورس کیا ہے، کس نے ان کو تخلیق کی ہے، کس نے کہا کہ سچ ٹھیک ہے جھوٹ غلط ہے۔ اچھا، پھر ہے ریئلٹی، کہ جو یونیورس ہے، دنیا ہے، آخرت ہم یقین رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو اور ہیونلی باڈیز ہیں، اسٹرونومی پورا سبجیکٹ ہے، تو ان کا وجود کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی مٹیریل اور بیونڈ دا مٹیریل چیزیں ہیں، ان کی ایگزسٹنس کیسے ہوئی ہے، تو یہ ریئلٹی کی طرف ایک سائن ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی فلسفی میں ہم ان 3 ایریاز کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے لینگویج ہے، کہ اب دیکھیں کل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ جو لینگویج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے یا انسان کی؟ تو جواب ملا کہ یہ انسان کی۔ تو مجھے بھی لگا کہ کچھ زبانیں، جیسے آدم علیہ السلام کی زبان عبرانی زبان تھی جو آج کل اسرائیل میں بولی جاتی، تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ عبرانی زبان بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو زبان اللہ تعالیٰ نے سکھائی، آدم علیہ السلام وہی بولتے ہوں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ چیز تھی۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں جس بیلٹ سے بلونگ کرتا ہوں، یہاں ہم سرائکی بولتے ہیں، تو اب سرائکی ایک لینگویج ہے، اور کسی شخص نے تو پہلی مرتبہ اس کی ڈکشنری بنائی ہوگی، ووکیبلری۔ مثال کے طور پر پانی کو ہم پانی کہتے ہیں، اب یہ پانی جو ورڈ ہے، واٹر، تو اس کا وجود کسی نے تو پہلی مرتبہ اس کو یوز کیا ہوا ہے نا ورڈ کو، اور دوسروں کو سمجھایا ہوا کہ بھائی یہ جو پانی ہے یہ پانی ہے، پینے کے کام آتا ہے، سپوز، ٹھیک ہے۔ روٹی کو ہم ٹکر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ چیزیں، ان کا جو وجود ہے، کون، اس کا سورس کون ہے، تو لینگویج بھی اس کا ایک سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ لاجک، تو یہ 5 ایریاز ہیں، لیکن یہ ہم سیکنڈری سمجھتے ہیں، لینگویج اور لاجک کو ہم سیکنڈری لیول میں رکھتے ہیں، بٹ پرائمری ہم ان 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں، ڈیریویشن کی طرف۔ فلسفی ایک گریک ورڈ ہے اور یہ 2 ورڈز سے ڈیرائیو کیا گیا، 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے، فلو، ایک ہوتا ہے فلا اور ایک ہوتا ہے فوبیا، بایو کے اندر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ فلو کا مطلب ہوتا ہے اٹریکٹیو، اٹریکشن، کسی کی جانب کھینچنا، اور فوبیا کا مطلب خوف، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہائٹ سے خوف، جانوروں سے خوف، اندھیرے سے خوف، یہ فوبیاز ہوتے ہیں ڈفرینٹ
پرابلمز ہوتے ہیں. تو فلو کا مطلب لو ہوتا ہے. اور صوفیہ یہ بھی گریک ورڈ بھی ہے, اور صوفیہ یہ ایک آئی تھنک پرشین میں بھی یہ یوز ہوتا ہے ورڈ. تو صوفیہ اور فلو یہ دونوں گریک ورڈ ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے لو فار وزڈم, وزڈم سے, دانش مندی سے, عقل مندی سے, شعور سے محبت. تو یا لو فار وزڈم, لو فار نالج. فلاسفی کو ہم کہتے ہیں گائیڈ ٹو اے وے آف لائف, زندگی گزارنے کا ایک رہنما اصول. اس میں آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ فلاسفی ہوتی ہے. فلاسفی از این ایکٹیویٹی اور کمپریہنسو پکچر آف دا یونیورس. اس یونیورس کی ایک مختصر مگر جامع, جس میں ہر چیز تھوڑی تھوڑی لازمی آ جائے, اس کو ہم فلاسفی کہتے ہیں. اب جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ 3 چیزوں کو آپ نے بیسیکلی اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے, اور باقی دونوں کو بھی, لینگویج اور لاجک کو, بٹ ہر جگہ پہ آپ پریفرنس دیں گے فرسٹ 3 کو, نالج, ویلیوز اینڈ ریئلٹی کو. تو پہلی ڈیفینیشن ہے ریشنل انویسٹیگیشن آف ٹروتھ. ٹروتھ سے مراد یہ جو نالج ہوتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے یونیورس میں. ریشنل لاجک بیسڈ انویسٹیگیشن آف ٹروتھ, یعنی فلاسفی میں مطلب وہی, جیسے میں نے بات کی, میں نے سوال آپ کو اپنا بتایا کہ میں نے سوال کیا کہ بھائی میری زبان سرائیکی کیسے وجود میں آئی ہوگی. تو آگے جو بندہ بیٹھا تھا تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑا کمپیٹنٹ, اس نے کہا کہ اس نے یہ ورڈ یوز نہیں کیے ہوں گے, اس میں کئی چینجز آئیں. اب دیکھیں ہماری سرائیکی کے اندر مختلف لہجے ہیں, اور ہر لہجے میں پروننسیشن ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہاں سے میں نے مطلب اندازہ لگایا, ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اب جو ایک بات کسی نے کی نا دوسرے کو کہ یہ پانی ہے, تو اب اس کی بھی مختلف علاقوں میں ہمارے سرائیکی بیلٹ کے اندر مختلف پروننسیشن ہے. تو وہ میں نے کہا کہ آگے جس نے کسی اور کو بتائی ہوگی, کسی دوسرے علاقے کے بندے کو, تو اس نے اس کو مطلب تھوڑا سا چینج کر کے پروناؤنس کیا. جس جگہ کا ریزیڈنٹ تھا وہاں پہ پھر وہ جو ہے اس کا ایکسنٹ چلتا گیا آگے. تو یہ چیزیں اب پنجابی کے اندر آپ دیکھ لیں, انگلش کے اندر آپ دیکھ لیں. اب دیکھیں انگلش کے ورڈز تو وہی ہیں, اب دیکھیں اس میں گریک میں اور طرح سے چیزیں لکھی جاتی ہیں, جو امریکن انگلش ہے اس میں اور طرح سے لکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب مختلف یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ. تو ان کی انویسٹیگیشن کہ یہ کب, کیسے, کیوں, کس طرح جو ہیں یہ چیزیں تخلیق پائیں, اسی کو فلاسفی کہا جاتا ہے, ریشنل انویسٹیگیشن آف ٹروتھ. اب اس میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں, اسٹڈی آف نیچر, کاز, پرنسپل آف ریئلٹی, نالج اینڈ ویلیوز بیسڈ آن لاجیکل ریزننگ. آپ سمپل وے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف نالج, ویلیوز اینڈ ریئلٹی از ناؤن ایز فلاسفی. یہ چیزیں ایپسٹیمولوجی, ایکزیولوجی اینڈ میٹافزکس, یہ نالج ہوتا ہے, یہ ویلیوز, یہ ریئلٹی. آپ یوں بھی ڈیفینیشن اس کی بتا سکتے ہیں بہت سمپل وے میں, ٹھیک ہو گیا جی. اگلی ڈیفینیشن ہے نالج آف اٹرنل نیچر آف تھنگ. ابدی, ایک چیز کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا وہ چینج نہیں ہوتی. تو جو ابدی نیچر ہوتی ہے نا, اٹرنل پرماننٹ نیچر. اب پانی کی جو کوالٹیز ہیں, جس دن سے پانی بنا اس دن سے یہ چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو جنت کا ایک پتھر جو ہے وہ ساتھ لائے تھے, حجر اسود, جو آج خانہ کعبہ کے اندر نصب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے دنیا میں بھیجا تو یہ ساتھ دے کے بھیج, مطلب یہ ساتھ لے آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام. سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے, اما حوا علیہ السلام وہ آئی تھنک سعودی عرب کی کوئی وادی ہے وہاں پہ اتاری گئی تھی. تو اب یہ حجر اسود کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح ہماری اس پلانٹ کے اوپر کتنی ایسی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جن کا جو ایگزسٹنس ہے وہ کیسے ہوئی ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو اب دیکھیں حجر اسود کی وہ خصوصیات جو اس وقت تھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں, تو آج بھی وہی ہیں. اس وقت جو زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے اور جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے وہ جو پہاڑ کے اندر سے نکلا, تو آج بھی اس کی وہی کوالٹیز ہیں. تو ان کوالٹی اٹرنل نیچر میں بتا رہا ہوں, اس کو سمجھنا فلاسفی ہے. نالج آف اٹرنل نیچر آف تھنگس, جو چیزوں کی ابدی خصوصیات ہوتی ہیں نا, وہ کب, کیسے, کیوں, کس طرح ہیں, اس کو سمجھنا فلاسفی ہے. مطلب سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نالج کو, ویلیوز کو اور ریئلٹی کو تلاش کرنا, ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا. اب دیکھیں دنیا میں کتنی تھیریز آتی ہیں اور پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. تو فلاسفی از سرچ فار ریئلٹی ہے. تو آپ نے ریئلٹی تک پہنچنا ہے, اصل حقیقت کیا ہے آپ نے وہاں تک جانا ہے. لوگ آئیں گے, تھیریز بنائیں گے, ریجیکٹ ہوتی جائیں گی, ایکسیپٹ ہوتی جائیں گی, ایک چیز آئے گی اس سے بھی. اب دیکھیں موبائل فون آیا تھا,
آپ میں نے نوکیا وہ مٹرولا کا فون دیکھا تھا کی پیڈ والا، پھر نوکیا 1100، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب دیکھیں ایسے بھی فون آنے والے ہیں آپ کے فیوچر کے اندر کہ آپ کے جو ہے وہ ایک فنگر سے بھی کم سائز کا ہوگا اور وہ فولڈ بھی ہو جائے گا، اور اس کی سکرین آپ کی 4 سے 5 انچ کی بڑی بھی ہو جائے گی. تو مطلب یہ ٹیکنالوجی آنے والی ہو، اور یہ میں اور آپ اگر ہے 15-20 سال مزید زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے تو دیکھ کے مریں گے. تو مطلب یہ دیکھیں کتنی ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی کے اندر. تو یہی جو ہے تلاش ہے کہ آپ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں، بیسٹ پاسبل کی طرف جا رہے ہیں. اسی کو ہم فلاسفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فلاسفی کو سائنس بھی کہا جاتا ہے، اس کو آرٹس بھی. بہرحال یہ اس کا انٹروڈکشن تھا. یہ پوری سلائڈ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو گھوٹا لگا کے پی لیں. ٹھیک ہے، اب اس کی مختلف ڈیفینیشن ہے. فادر آف فلاسفی سقراط کو مانا جاتا ہے. سیسرو نے کہا کہ فلاسفی از مدر آف آل آرٹس، جتنی بھی آرٹس ہیں، ہنر ہیں، یہ ان سب کی ماں ہے فلاسفی. کالج نے کہا کہ نہیں، سائنس آف سائنسز ہے، یعنی مدر آف سائنسز ہے، سارے سائنسز کی ماں ہی فلاسفی ہے. جان لاک نے کہا کہ فلاسفی ایک انٹلیکچوئل اور مورل ایکٹیویٹی ہے. آپ دیکھیں نالج، ویلیوز اینڈ ریئلٹی. نالج اور ریئلٹی جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہم کمپوننٹ لیتے ہیں، اور جو مورل ہے یہ پھر ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے، تو انٹلیکچوئل اور مورل ایکٹیویٹی. جوہن لاک. جوہن ڈیوی نے کہا کہ یہ ایجوکیشنل فلاسفی اب اسٹارٹ ہو رہی کہ ایجوکیشنل فلاسفی جو ہے، ان کی ڈیفینیشن ایجوکیشنل فلاسفی کی، ایجوکیشن ایک لیبارٹری ہے جس کے اندر ہم فلاسفیکل جو ہمارے آبجیکٹیوز یا ٹارگٹس ہوتے ہیں نا، ان تک ہم بہت ایزی وے میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان وچ فلاسفیکل ڈسٹنکشن بیکم مور کلیئر اینڈ آر ٹیسٹڈ. ایرسٹوٹل نے کہا کہ فلاسفی ایک ایسا سائنس ہے جس سے ہم نیچر آف بینگ کو، یعنی ایگزسٹنس کو اسٹڈی کرتے ہیں. نیچر آف بینگ سے مراد نیچر آف ایگزسٹنس ایز اٹ از ان اٹ سیلف. ہر ایک چیز کی ایگزسٹنس ہے، تو ایگزسٹنس کا مطالعہ ایرسٹوٹل نے کہا کہ فلاسفی ہے. جنٹائل نے کہا ایجوکیشن وداؤٹ فلاسفی would mean failure to understand the precise nature of the education. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایجوکیشن کو سمجھنا فلاسفی کے بغیر یہ ناممکن ہے. فیش نے کہا کہ آرٹ آف ایجوکیشن ول نیور کمپلیٹلی کلیئر وداؤٹ فلاسفی. فلاسفی کے بغیر ایجوکیشن کی جو آرٹ ہے یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور اب دیکھیں جتنے ہمارے ٹیچنگ میتھڈز ہیں یہ فلاسفی سے ڈیرائیوڈ ہیں. یہ ابھی ہم دیکھیں گے اس چیپٹر میں. ٹھیک ہے، تو ٹرو ایجوکیشن از اے پریکٹیکیبل اونلی ٹو دا ٹرو فلاسفیز. جو ٹرو ایجوکیشن وہی ہے جس میں ہم فلاسفیز کو اپلائی کر سکیں. تو یہ اسپینسر نے کہا. بہرحال ان کو ایک نظر آپ دیکھ لیں گے. ان میں سے کوئی ڈیفینیشن میرا نہیں خیال کہ کبھی پوچھی گئی، پر ایک دفعہ آپ نے ان کو دیکھ لازمی لینا. اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے ایریاز آف فلاسفی کی. ایریاز آف فلاسفی کی کتنے ایریاز ہیں؟ شاباش، میں نے ابھی بتایا ہیں اسٹارٹ میں آپ کو، لیکچر کے اسٹارٹ میں. شاباش، بولیں جی. سر 3 ہیں سر. کون کون سے؟ 3 ایپسٹیمولوجی، ایگزیالوجی اور میٹا فزکس. ہاں، 1 نمبر کا سوال پکا ہے آپ کا اس سلائیڈ میں سے، اور ہر پیپر میں، ہر سال، ہر دفعہ، ہر طرح کے ایگزام میں آتا ہے. ایپسٹیمولوجی، ایپسٹیم ایک گریک ورڈ ہے. یہ جن کے پاس بکس ہیں تو ان کو وہ لسٹ ایک میں نے بنائی ہوئی ہے بک کے سٹارٹ میں، وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس کو بھی رٹا لگا لیں. اس میں 1 2 نمبر 3 نمبر تک کے سوال آ سکتے ہیں. وہ 35 ورڈز کی آئی تھنک ٹوٹل لسٹ ہے. تو ایپسٹیم ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نالج، اور لوگوس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی یا ریزن. اب دیکھیں اسٹڈی آف نیچر آف نالج. نیچر کا کیا مطلب؟ نیچر. اب دیکھیں اس کی نیچر کیسی. اب اس کی نیچر میں نوعیت. اس کی نیچر میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ وہ اس بولتا کیسے ہے، اس کا کھانا پینا، رہن سہن، اس کا دوست احباب، مطلب ساری چیزیں ہم بات کر رہے تھے نا اس کی نیچر کے اندر. اس بندے کی نیچر کیسی ہے؟ تو اس نیچر میں صرف اس کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اسے کوئی بات کرے تو وہ بات نہیں کرتا، نہیں، اس کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اسی طرح نالج کی نیچر کیا ہوگی؟ نالج کی نیچر بھائی یہ ہوگی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟
یہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھیں نیچر میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اب نیچر آف نالج سے مراد کیا ہوگا بھائی؟ نالج جو ہمارے پاس ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہم علم رکھتے ہیں، یہ کیسے ہم تک پہنچا، ٹھیک ہے، اس کا سورس کیا ہے. اچھا، یہ علم جو ہمارے پاس ہے کیا ٹھیک ہے، ویلڈ ہے یا ان ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یعنی اسٹڈی آف نالج یا اسٹڈی آف نیچر آف نالج از ناؤن ایز ایپسٹیمولوجی. تو اس کا جو فوکس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم نے جو نالج ایکوائر کیا ہوا ہے وہ کیسے، کن مین سے کیا ہوا ہے، کن ذرائع سورسز سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ماڈرن جتنے بھی ہمارے ایپسٹیمولوجسٹ ہیں، جین پیاجے واز این ایپسٹیمولوجسٹ، یہ ایک ایگزامپل ہے. تو جتنے بھی ایپسٹیمولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نالج دو طرح کا ہوتا ہے، پریوری اینڈ پوسٹیریوری. ایک نالج جو آپ دنیا سے لیتے ہیں، ایکسپیرینس کے بعد، دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، چکھنے کے بعد، سونگھنے کے بعد، چھونے کے بعد، یہ علم آپ کا آپ کے پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بعد آتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں پوسٹیریوری نالج. پوسٹیریوری سے مراد آفٹر ایکسپیرینس کمز، اس کا لفظی مطلب ہے واٹ کمز لیٹر یا آفٹر ایکسپیرینس، آفٹر آبزرویشن. تو کچھ علم، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ان بورن ہوتی ہیں، آپ نے کبھی ان کو ایکسپیرینس یا آبزرو نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے. تو آپ اپنی روزمرہ زندگی، ہم صبح سے شام تک بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ہم نے پہلے کسی سے دیکھی سنی نہیں ہوتی، تو خود سے ہمارے اندر وہ ایک چیز موجود ہوتی ہے، کسی پرابلم کو سلوشن موجود ہوتا ہے. اب میں ایک مثال لیتا ہوں. کل میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹا، میں روڈ کے اوپر تھا، تو مطلب میں اپنے ہاتھ سے، جس ہاتھ سے موبائل چھوٹے، جتنا بھی بندہ کوئی ایکٹیو ہو اسی ہاتھ کے ساتھ موبائل کو نیچے گرنے سے نہیں بچا سکتا. تو میرے پاس اگلا آپشن یہ تھا کہ میں اپنا پاؤں نیچے کروں تاکہ وہ روڈ پہ نہ گرے، میرے پاؤں پہ گرے، اس کو چوٹ کم لگے. اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ. تو اب دیکھیں کہ یہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا کہ مطلب کہ موبائل ہاتھ سے چھوٹے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. یہ میرا اپنا ایک سیلف جنریٹڈ نالج ہے. اسی طرح آپ بھی روزانہ آپ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتا ہے، کوئی کسی ڈرنک کا بھرا ہوا گلاس، تو کیسے آپ لوگ جو ہے اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ علم جو کسی دوسرے کو آپ نے نہ کرتے دیکھا، نہ خود کیا، نہ چکھا، نہ دیکھا، نہ سونگا، نہ سنا، نہ چھوا، اس کے بغیر آپ کے پاس یہ علم ہوتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں پریوری نالج، ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹا بچہ دھوپ پہ جائے گا نا بغیر جوتے کے، تو زمین نیچے سے اس کو گرم لگے گی تو دوبارہ وہ بغیر جوتے کے نہیں جائے گا. اب یہ پوسٹیریوری نالج ہے، ٹھیک ہے. اب چھوٹا بچہ بلی کے یا کتے کے چھوٹے سے بچے کے پاس ویسے ہی جاتا ہے. گھر میں بچے ہیں چھوٹے تو وہ گھر میں وہ بلیاں آتی ہیں تو وہ بچے شروع میں بھاگ کے جاتے تھے. تو ایک دن ایسے بلیاں آپس میں لڑیں تو اس دن کے بعد وہ بچے نہیں جاتے. اب وہ جو پہلا علم تھا پریوری تھا کہ بلیاں کچھ نہیں کہتی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بلیاں جب لڑتی ہیں تو اچھا خاصا لڑتی ہیں، تو اب وہ ان کے پاس نہیں جاتے. گھر میں ہمارے میں دو تین بلیاں آئی رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اکثر. یہ پریوری نالج اور پوسٹیوری نالج کا یہی ڈفرینس ہے کہ انڈیپینڈنٹ آف ایکسپیرینس اور آبزرویشن آف فزیکل ورلڈ، نہیں دیکھا سنا چکھا چھوا ہوتا آپ نے. اور پوسٹیریاری وہی جو آپ نے دیکھنے کے بعد، کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس علم آتا ہے. روٹی بنانی نہیں آتی، گاڑی چلانی ہمیں نہیں آتی، سیکھتے ہیں ہم یہ چیزیں. آٹا گوندنا بچوں کو نہیں آتا، سیکھتی ہیں وہ. تو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز میری آ رہی ہے آپ سب کو؟ آواز آ رہی ہے پلیز؟ میری نہیں آ رہی کیسے؟ اچھا سر آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. اچھا میں تو ڈر گیا میں پھر آواز نہیں میرے کو بھی. اچھا اس کے بعد ہے ایکزیولوجی. اب ایکزیولوجی دیکھیں، یہ دوسری برانچ ہے فلسفی کی، دوسرا ایریا ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ دو چیزیں اس میں ہم دیکھتے ہیں. ایک ہم گڈنس اور بیڈنس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں،
دوسرا اس کے اندر ہم ایستھیٹک سینس کی بات کرتے ہیں. ہر شخص کے اندر اچھی چیز خوبصورت چیز کی طرف ہر ایک شخص کی اٹریکشن ہوتی ہے, آٹومیٹکلی ہوتی ہے, نیچرل پروسیس ہے یہ, ٹھیک ہے. یعنی بیوٹی کو, یا آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں جن کی جو گڈ لکنگ ہوں, وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے, کوئی انسان ہو سکتا ہے, وہ کوئی گھر ہو سکتا ہے, گاڑی ہو سکتی ہے, وہ کوئی ڈریس ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کی. اور دوسرا ہے اچھا یا برا ہونا انسان کا. یہ دو چیزیں مل کے ایکزیولوجی بناتی ہیں. تو فلسفی کا دوسری مین برانچ, دوسرا مین ایریا ایکزیولوجی ہے. ایکزیولوجی ایکسپلور دا نیچر آف ویلیوز. اٹ ہیز ٹو سب ڈویژن, ایتھکس اینڈ اسٹیٹکس, ہیومن کنڈکٹ اینڈ ایگزامنز مورل ویلیوز. یعنی کانسیپٹ آف گڈنس اور بیڈنس, یہ ایتھکس کے اندر آتا ہے. اور اسٹیٹک میں بیوٹی, نیچر یا اسٹیٹک ایکسپیرینسز ہمارے, ٹھیک ہے, اچھی چیز کو پسند کرنا, بری چیز کو نا پسند کرنا, یہ اسٹیٹک سینس ہے. ایک ہی چیز ڈسپلن پڑی ہے, ہر ایک کو اچھا لگے گا وہاں پہ, اور ایک اسکول جو ہے وہ انڈسپلنڈ انوائرمنٹ ہے اسکول کا, تو جو بھی جائے گا اکتا جائے گا. تو اس کو ہم ایکزیولوجی کہتے ہیں, اسٹڈی آف ویلیوز کو, ٹھیک ہے. تھرڈ پہ ہے, تھرڈ برانچ ایریا ہے میٹا فزکس. اسٹڈی آف ریالٹی از نون ایز میٹا فزکس. اس کو ہم انٹولوجی بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جیسے کاسمولوجی ہے, اسٹڈی آف یونیورس, اس طرح اور بھی ہو سکتے ہیں. ان تینوں کو ہم فاؤنڈیشن آف فلسفی بھی بولتے ہیں. یہ برانچز, ایریاز یا فاؤنڈیشن آف فلسفی ہیں یہ تینوں. اس کے ساتھ دو میں نے آپ کو اور بتائی تھی, سیمینٹک یعنی وہی لینگویج, ڈٹرمینیشن آف دا میننگ آف ڈفرنٹ ورڈ یوز ان ڈفرنٹ لینگویجز. جیسے میں نے اپنی زبان کی آپ کو مثال دی کہ میں نے یہ واقعی کل ہی کویسچن پوچھا تھا کہ کیسے یہ لینگویج ہماری بنی. تو یہ پانی, واٹر, تو کیا مطلب ہوتا ہے ہر ایک لینگویج کے اندر مختلف. آپ دیکھیں انین, پیاز, گنڈا, بسل, ٹھیک ہے. اب یہ پیاز کے نام ہے, انین کے نیمز ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, یہ 7-8 مختلف نیمز یوز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. اس کا مطلب ہر لینگویج کے اندر ایک اسپیسیفک ورڈ ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں میموری آف میننگ, اسٹڈی آف میننگ, اسٹڈی آف ورڈز ود دیئر میننگ. یہ مطلب مختلف ڈیفینیشنز آ سکتی ہیں. سادہ الفاظ میں سیمینٹک کو سمجھیں میننگ, الفاظ کے معنی جسے ہم بولتے ہیں نا. تو یہ بھی پیپر میں آئی تھنک آیا ہے کسی پیپر میں, سیمینٹکس جو ہے وہ اسٹڈی آف یا ڈٹرمینیشن آف دا میننگز آف دا ورڈز. اور ففتھ جو ہے وہ ایریا اس کا ہے لاجک, ریزننگ, ججمنٹ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہر چیز ہم لاجک بیس آپ بات کریں گے تو آپ کی بات ایکسیپٹ کی جائے گی, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر دو لوگ بیٹھنے جا رہے ہیں نا کسی چیئر پہ, ایک چیئر کا سائز بڑا ہے, ایک کا کم ہے, ایک بندہ بھاری بھرکم ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو سیٹ بچی ہوئی ہے وہ کرسی چھوٹی ہے, تنگ کرسی ہے. ساتھ والی کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تھوڑا سا سلیم سا ہے. تو اب یہ بھاری بھرکم اسے کہے کہ یار آپ اگر اس چیئر پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہاں ایزی ہو کے بیٹھ سکتے ہیں, میں وہاں ایزی ہو کے بیٹھ سکتا ہوں. تو اب یہ لاجک بیسڈ بات ہے کہ واقعی ایسا ہے. اب وہ اگر بندہ جس کا ویٹ پہلے زیادہ ہے, وہ جو چھوٹی چیئر ہے اس والے کو کہے کہ آپ میری والی چیئر پہ آ جائیں, میں یہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہوں, وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو کرسی ٹوٹ جائے گی. تو اب یہ لاجک بیس بات نہ ہو. یہ سادہ مثال میں دے رہا ہوں. یہاں پہ لاجک کا مطلب جو یونیورسل لاز ہیں, ٹروتھ ہیں, پرنسپلز ہیں, ان میں جو لاجک بیس باتیں ہوتی ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں سروائیول آف دا فٹیسٹ کا, جو چارلس ڈارون کی تھیری ہے, یا ہم بات کرتے ہیں اس کی بگ بینگ تھیری کی. اس طرح کی مطلب بڑی بڑی تھیریز کی بات ہوتی ہے یہاں پہ لاجک کی. لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دے دی, آپ کو سمجھ لگ جائے. تو یہ جو ہے وہ ایریاز آف فلسفی ہیں, ٹھیک ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آنٹولوجی اینڈ میٹا فزکس. بیسیکلی ہم مختلف بکس کے اندر آپ دیکھیں گے نا, تو کتابوں میں آپ کو یہ جو ہے وہ سینونیم یا الٹرنیٹیولی ٹرمز یوز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. بٹ تھوڑا سا ڈفرنس ہے ان دونوں کے اندر. ایک چیز تھوڑی سی براڈر ہے اور ایک تھوڑی سی اس سے نیرور ہے. آپ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بڑے چیز کی, آپ سپوز کر لیں کہ ایک پلانٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, پلانٹ ارتھ ہے, اور اس میں 7 سب کانٹیننٹس ہیں, سوری سب نہیں کہہ رہا, 7 کانٹیننٹس ہیں. تو اب وہ جو ایک بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ہماری میٹا فزکس کہلاتی ہے. جیسے ہماری یونیورس
یہ بہت بڑی چیز ہے. جب پوری یونیورس کی ریالٹی کی بات کرتے ہیں، گلیکسیز کی، جیسے سولر سسٹم ہے، ان کی ہم بات کرتے ہیں، تو جیسے نیبولا، اس طرح کے بڑے بڑے جو پکچرز ہیں اس یونیورس کی، ان کی ریالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس وقت ہم بیسیکلی میٹا فزکس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اس سے تھوڑا سا نیرو آ جاتے ہیں، جیسے کہ یہ دنیا ہے، اب دیکھیں دنیا کی چیزیں ہم ایزیلی دنیا کی کسی بھی جگہ پہ موجود کوئی بھی چیز آپ ایزیلی اس کی ریالٹی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ 8,000 سال پرانا وہ ایک ممی تھی، ایک ڈیڈ باڈی تھی جو کسی پہاڑ کے برفانی پہاڑ کے اندر جو چھپی ہوئی تھی. کاربن ڈیٹنگ، آپ میں سے جو سائنس کے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کاربن ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ پرانی چیزوں کی عمر کا اندازہ لگایا، آرگینک چیزوں کی، تو ان کا جو ہے جس میں کاربن ہوتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. تو بہرحال وہ دکھا رہے تھے اس میں مطلب 8,000 سال پرانے کسی ڈیڈ باڈی کی. ممکن ہے وہ 800 سال ہو، ممکن ہے کم زیادہ ہو، لیکن جو میں نے دیکھی ویڈیو. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اوپر ایک چیز تھی، آپ نے اس کو ٹچ کیا، چھوا، دیکھا، آبزرو کیا. تو اس پلانٹ کے اوپر جو چیز موجود ہے نا، یہ آپ کی اونٹولوجی ہے. اور ایک یونیورس کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں ان کی ریالٹی بیانڈ دا پلانٹ آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کی میٹا فزکس بن جاتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ میٹا فزکس ایک براڈر فیلڈ ہے اور جو اونٹولوجی ہے یہ اس سے تھوڑی سی نیرو فیلڈ ہے، یا سب فیلڈ آپ کہہ سکتے ہیں میٹا فزکس کی. اچھا، اس کے بعد اب ہے سٹائلز آف فلسفی. فلسفی کے 3 سٹائلز بھی ہیں: اسپیکولیشن، پرسکرپٹیو اینڈ انالیٹیکل. تو آسان ہے بہت. اسپیکولیشن یا اسپیکولیٹو فلسفی. اسپیکولیشن یا اسپیکولیٹو کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو سپوز کرنا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انسان کے تخلیق کا مقصد کیا ہے. اسلام بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے، آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے دنیا میں جنوں کو پیدا فرمایا، آگ سے، فائر سے. اچھا، اب جن آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو ملٹیپلیکیشن ہے، پاپولیشن، وہ بہت زیادہ جلدی بڑھتے ہیں، اور ان کی جیسے برتھ ریٹ، ان کی ایک وقت میں جو فیمیل ہے وہ 10 سے 12 یا مطلب درجن کے حساب سے بچے دیتی ہے. جو جن کی فیمیل ہوتی ہے، پتہ نہیں اسے کیا بولتے ہیں. اچھا، اب وہ زمین میں انہوں نے فساد ڈالا، جو بھی ان کی لڑائیاں تھیں، وہ ہسٹری تو نہیں پڑھنے کو ملی مجھے. اب ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں آپس میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے ان جو فسادی تھے ان کو قتل کیا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام عزازیل تھا، اس کو اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کریشن کی میں بات کر رہا ہوں. واٹ از دا پرپز آف کریشن آف مین. یہاں سے میں اپنا اسلامک فلسفی میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اب آدم علیہ السلام عزازیل کو وہ لے جاتے ہیں اوپر. عزازیل ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا جن ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا نا، فرشتے ایسی اللہ کی مخلوق ہیں جن کا لیول آف نالج فکس ہے، یعنی ان کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے ان کو اتنا ہی پتہ ہے. اور میرا علم ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی بات ہو، لیکن میں اپنے علم کی بات بیس پہ بات، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. لیکن جنوں اور انسانوں کو پھر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے جو فرشتے نہیں جانتے تھے. تو اس کا مطلب میں نے یہ اپنی میری آپ کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات سے افضل بنایا، جنوں سے بھی افضل بنایا. تو اب فرشتوں کا ایمان کا لیول ایک ہی ہے کہ جس چیز کا جس کام میں وہ لگے ہوں اسی پہ ان کا ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے. انسان کا کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، میرا اور آپ کا. انبیاء کا ہمیشہ بڑھتا رہتا تھا. اچھا، اب وہ وہاں پہ ایک جن کی شکل میں تھا جس کو بعد میں جو شیطان بنا، عزازیل. اب یہ جو ہے نا وہاں پہ رہتا، چیزوں کے نام اس طرح سے نا یہ بڑا مشہور ہو گیا، عبادت گزار بھی بڑا تھا، تو یہ پھر فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا. اب پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو اس کو کہ سجدہ کرو، یہ کہتا ہے میں نہیں کرتا. اب پھر وہاں پہ
ایک فلسفہ سٹارٹ ہوتا ہے، دا پرپز آف کریشن آف مین. وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ قیامت تک مہلت دے دیں، میں آپ کے ہر بندے بندی کو جو ہے نا وہ راہ راست سے ہٹاؤں گا. اور اللہ کہتے ہیں جو میرے مومن بندے ہیں وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، تم جتنے مرضی وسوسے ڈال لینا وہ نہیں آئیں گے تمہاری باتوں میں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. میں یہ تشریح میں بات کر رہا ہوں، تفسیر آپ کہہ لیں کہ اس میں انورٹڈ کاماز میں بات کر رہا ہوں. وہ فساد نہیں کریں گے اور وغیرہ. فرشتوں نے بھی کہا کہ یہ فساد مچائیں گے زمین میں جا کے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے جنوں کو دیکھا ہوتا. بات لمبی ہو جائے گی. تو کریشن آف مین کی بات ہو رہی ہے. واٹ از دا پرپز آف کریشن آف مین؟ تو پرپز کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے جی؟ اب آ رہی ہے آواز؟ چلی گئی ہے، ابھی آ رہی ہے جی. لائٹ ڈسپلے نہیں ہو رہی. سلائڈ کو چھوڑیں، آواز کا سر بتائیں. پرپس بھی ہے نا آدمی کا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نا. ہاں جی آواز سلائڈ نہیں آ نہیں رہی، آ مجھے یہ بتائیں نا. سر آواز آ رہی. چلیں سلائڈ بھی ڈسپلے ہو جائے گی. اب دیکھیں جی سر. پرپس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی آپ کی اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا. یہ اسلامک فلسفی ہے. اچھا اب اسپیکولیٹو جو سٹائل ہے نا، یہ کہتا ہے تھیوری ڈیولپمنٹ ریگارڈنگ دا پرپز آف کریشن آف مین اٹ از ریلیٹڈ ٹو اونٹولوجی. یہ جو ہم نے پیچھے 3 برانچز پڑھی ہیں اس میں یہ اونٹولوجی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ایسی فلسفی کا وہ سٹائل جس میں ہم تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں کس بارے میں کہ انسان کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا. ہماری فلسفی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں بھیجا. اللہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے ایک لمبی کہانی ہے وہ پھر کبھی صحیح. تو تھیوری ڈیولپمنٹ میں ہم پرپز آف کریشن آف مین کی بات کرتے ہیں. یعنی اسپیکولیشن میں ہم تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں. سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں. سپوزیشن سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا مختلف. اب دیکھیں ہندو کہتے ہیں کہ آپ ایک جنم میں ہیں یہاں پہ، اس سے پہلے آپ کو کوئی اور تھے، کوئی اور مخلوق تھیں، اور آئندہ پھر آپ کی کوئی اور مخلوق بن جائیں گے آپ. ہم کہتے ہیں کہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ اعزاز و اکرام کریں گے. اور ان کی بھی کوئی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جو ان کا جو ہے وہ ہندو جاتا ہے میدان میں لڑنے تو اور وہ وہاں پہ مر جاتے تو اس کو ہزاروں جو ہے وہ حوریں ملیں گی. مطلب ہر ایک کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. تو تھیوری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسپیکولیٹو فلسفی کے اندر آتی ہے تھیوری ڈیولپمنٹ. اور یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اونٹولوجی، ریالٹی سے، ٹھیک ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ ہے پرسکرپٹیو فلسفی. تو پرسکرپٹیو فلسفی یہ پوائنٹ آف ویو ہے، رائٹ رانگ، گڈ بیڈ، ایتھک، اسٹیٹکس. تو یہ کس سے ریلیٹڈ ہوگی؟ اوبویسلی ایکزیولوجی سے ریلیٹڈ ہوگی. پرسکرپٹیو فلسفی گڈ بیڈ رائٹ رانگ یا ویلیوز سے ریلیٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ایکزیولوجی سے ہے. تیسری جو ہے تیسرا سٹائل وہ ہے انالیٹیکل سٹائل، انالیٹیکل فلسفی. یہ ریزننگ سے انالیسز، انالیٹیکل یہ ریزننگ، ریشنل، ججمنٹل یہ اس کے سینونیمز ہیں. تو لاجیکل ریزننگ اور انالیسز ایکسپلین ہول ود دا ہیلپ آف پارٹس. یہ ایپسٹیمولوجی سے ریلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ کمبینیشن آپ یاد رکھیں گے. تھیولوجی اسٹڈی آف ریلیجن کو کہتے ہیں، اینتھروپولوجی اسٹڈی آف ہیومن بینگ کو کہتے ہیں، یہ پوچھا جا چکا ہے پیپر میں. کاسمولوجی اسٹڈی آف یونیورس کو بولتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں اس کے بعد اسکوپ آف سائیکولوجی. یہ بے شک آپ اس کو اس سارے کو نہ بھی پڑھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے. بٹ انٹرویو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو پڑھ کے جانا پڑے گا. میں اس کا آپ کو ایک اوور ویو دیتا ہوں. آپ نے پڑھا ہے کہ فلسفی از اے کمپوننٹ آف ایجوکیشن. آپ نے پڑھا ہے ایک بات. آپ نے پڑھا ہے فلسفی از کمپوننٹ آف کریکولم، 2 باتیں. آپ نے پڑھا ہے کہ فلسفی از امپورٹنٹ فاؤنڈیشن آف کریکولم، 3 باتیں ہو گئی. اب اسی فاؤنڈیشن کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی تھیں. آپ بے شک وہی والی ایک دفعہ ریمائنڈ کر لیں. یہی آپ کا جو سیکنڈ لاسٹ چیپٹر تھا. تو اس میں ہم نے کہا کہ نیچر آف نالج، ورتھ وائلنس آف دا نالج، اور تیسرا کیا تھا؟ 3 چیزوں کو ہم نے دیکھی تھی. آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے، ایمز آف ایجوکیشن. تو اب دیکھیں فلسفی سے ہم ایمز آف ایجوکیشن لیتے ہیں، فلسفی سے ہم نالج جو لیتے ہیں اس کی امپورٹنس، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ
ہم جو ہے فلسفی ایک امپورٹنٹ فاؤنڈیشن کے طور پر لیتے ہیں. ہم جو ہے فلسفی میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام سائنسز کی مدر ہے, تمام آرٹس کی مدر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسفی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں, اسلامک فلسفی کے ذریعے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس تک ہم پہنچ سکتے ہیں. فلسفی ہمیں وے آف لائف بتاتی ہے. اب دیکھیں, واٹ از دا پرپز آف کریشن آف مین. پر وائس نہیں ہے, وائس چل گئی ہے. واٹ از دا پرپز آف کریشن. باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میری آواز آ رہی ہے باقی لوگوں کو؟ سر آواز ابھی آ رہی. جی جی سر ابھی آ رہی ہے. یس سر. اچھا اب آ رہی ہے. اب دیکھیں تو یہ جو ہے نا, یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ کچھ جو ہے یہ آبجیکٹیوز یا اسکوپ آپ کہہ لیں, فلسفی کا اسکوپ ہے. ٹھیک ہے, ایمز آف لائف, کریکولا, میتھڈ آف ٹیچنگ اس نے دیے. جتنے میتھڈ آف ٹیچنگ ہم پڑھیں گے یہ سارے فلسفی سے ڈیرائیوڈ ہیں. ہم دیکھیں گے کہ کس فلسفی میں کون کون سے میتھڈ دیے جو آپ نے چیپٹر نمبر 1 کے اندر پڑھے ہیں. تو یہ اسکوپ ہے فلسفی کا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریلیشن بٹوین ایجوکیشن. اب یہ چیزیں میں نے آپ کو کچھ ایسی ہوں گی جو شاید میں نے مس کی ہوں. بہرحال میں نے کوشش کی کہ سارے پوائنٹس آ جائیں اسی کے اندر. تو سب سے بڑا اسکوپ تو یہ ہے کہ اس میں ہم نیچر آف نالج, ویلیوز اور ریالٹی اور ریشنلٹی یعنی لاجک کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سائنس آف سائنسز ہے, مدر آف آرٹس ہے, اس سے کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے. فلسفی ہمیں جو ہے وہ سائنس کا اوریجن بتاتی ہے. فلسفی ہمیں ایگزسٹنس آف گاڈ بتاتی ہے, ہمیں پرپز آف لائف بتاتی ہے کہ میں کون ہوں, کیوں ہوں, میری کریشن کیوں ہوئی ہے, یہ یونیورس کیوں بنائی گئی ہے, اس کا پرپز بتاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے بعد ہے فلسفی اینڈ ایجوکیشن. اب فلسفی اور ایجوکیشن کا بڑا آپس میں بڑا کلوز ریلیشن ہے. جی philosophy and education are interesting, interconnected and intercorrelated. لائٹ شو نہیں ہو رہی سر. جن کو پھر غائب ہو گئی. کون نظر لگا رہے ہیں آج اس کو؟ مجھے نظر رکھنے وا. اچھا ایک منٹ میں نیٹ ورک چینج کر کے دیکھتا ہوں, ویٹ کریں تھوڑا سا. یہ 129 پیج پہ یہ مینشن ہے نا, اس کو دیکھ لیں. سر 129 پیج پہ یہ ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, سلائڈ شو ہو جائیں گے ابھی. اچھا ایجوکیشن ہم کہتے ہیں کہ ہیومن بینگ اور ہیومن کی لائف کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ایجوکیشن بھی فلسفی بھی. فلسفی ایک تھیوری ہے یاد رکھیے گا, اور ایجوکیشن اس کی پریکٹس ہے, پریکٹیکل کہہ لیں ایکسپیرینسز ہیں ایجوکیشن کے اندر جا کے. فلسفی ایک تھیوری ہے, اور وہ جو تھیوریز ہم بناتے ہیں فلسفی کے اندر ان کو ہم پریکٹس کرتے ہیں کہاں پہ, ایجوکیشن میں جا کے. ٹھیک ہے, فلسفی جو ہے آپ کو ایک اچھی لائف گزارنے کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیتی ہے, بٹ یعنی ایک سجیسٹ کرتی ہے چیزیں آپ کو. بٹ جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی لائف کیسے گزارنی کیسے ہے, بائی فالوئنگ دا پرنسپلز آف فلسفی. مائک کسی کا آن ہے آف کر دیں. اچھا, فلسفی ہمیں بتاتی ہے کہ واٹ از لائف. ٹھیک ہے, اور ایجوکیشن ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اس لائف کو کیسے جینا ہے. فلسفی ڈیلز ود اینڈز, یعنی یہ ہمیں آبجیکٹیوز بتاتی ہے, بٹ ایجوکیشن ہمیں کہتی ہے کہ ہم نے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کیسے کرنا ہے. فلسفی جو ہے وہ ایبسٹریکٹ چیز ہے, جبکہ ایجوکیشن ایک کنکریٹ چیز ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ فلسفی کے اندر ایجوکیشن آتی ہے. فلسفی ایک براڈر ٹرم ہے, اس کے اندر ایجوکیشن ہے. فلسفی میں آپ تھیریز بنا رہے ہوں گے, ایجوکیشن میں آپ ان تھیریز کو اپلائی کر رہے ہیں. فلسفی آپ کو پرپز آف لائف بتا رہی ہے, ایجوکیشن آپ کو پرپز آف لائف سکھا رہی ہے. فلسفی تھیری ہے, ایجوکیشن پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں انٹر کنیکٹڈ ہے. فلسفی ایبسٹریکٹ ہے, ایجوکیشن اس کا کنکریٹ. ایبسٹریکٹ تھیری کو کہتے ہیں, کنکریٹ ایکسپیرینس کو کہتے ہیں. ٹروتھ اینڈ پرنسپل کین بی اسٹیبلشڈ تھرو فلسفی, بٹ ایجوکیشن ہیلپڈ اٹ ان دا پروسیس. فلسفی از لو فار وزڈم, بٹ ایجوکیشن ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس وزڈم کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے. فلسفی ڈیٹرمن دا ویریس اسپیکٹ آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے, بٹ ایجوکیشن از اے پارٹ آف فلسفی. تو فلسفی از مدر آف آل سبجیکٹس. یہ انٹرویو کا سوال ہے, ٹیسٹ میں یہ نہیں پوچھا جائے گا, یہ بھی اور پچھلی سلائیڈ بھی. اچھا
اچھا جی، نیکسٹ ہے ایجوکیشنل فلسفی. اب یہ دیکھیں اس کی ڈیفینیشن ہے ایجوکیشنل فلسفی کی کہ ہم نے جو فلسفی کی تھیریز بنائی ہوئی ہے نا، ان تھیریز کو ہم ایجوکیشنل سیٹنگ کے اندر جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایجوکیشنل فلسفی بولتے ہیں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی؟ ایجوکیشنل فلسفی. اپلیکیشن آف پرنسپلز آف فلسفی ان ایجوکیشنل سچویشن. سادہ ڈیفینیشن جیسے آپ نے سائیکالوجی کی دیکھی تھی. یا application of the philosophy to study the problems of education. ٹھیک ہے. It offers a definite set of principles and establish a definite set of aims and objectives. یہ ہمیں پتا ہے کہ philosophy aims and objectives of education بتاتی ہے ہمیں. اچھا ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ philosophy is education is application of philosophy. پچھلی سلائڈ میں دیکھا ہے. یا ہم یوں سے کہہ سکتے ہیں کہ philosophy of education is applied philosophy. اپلائڈ جو کسی جگہ پہ آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو راس نے ایک بڑی اہم بات کی. اس نے کہا کہ فلسفی اینڈ ایجوکیشن آر لائک دا سائڈز آف اے کوائن. ایک سکے کی دو سائڈیں ہیں، یعنی ان کا آپس میں ریلیشن ایسے ہی ہے. جوہن ڈیوی نے کہا کہ فلسفی میں بی ڈیفائنڈ ایز دا تھیوری آف ایجوکیشن ان اٹس موسٹ جنرل فیز. تو ایجوکیشن فلسفی کیا ہے؟ سمجھ لیں کہ تھیوری آف ایجوکیشن ہے، یعنی وہی بات ہے کہ فلسفی تھیوری ہے اور ایجوکیشن اس کی پریکٹس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب جی اسکوپ آف ایجوکیشنل فلسفی. ایجوکیشنل فلسفی میں سب سے پہلی بات، آپ یہ بلٹس یا پوائنٹس کی شکل میں چیزیں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ایجوکیشنل فلسفی سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے جو ایمز آف لائف، ایمز آف ایجوکیشن ہے، یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ فلسفی سے لیتے ہیں. انہی ایمز کو پھر پالیسی میکر ہماری جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مینشن کر رہے ہوتے ہیں ایمز آف لائف کو. تو فلسفی اور ایجوکیشن ایک کوائن کی ٹو سائڈز ہیں اکارڈنگ ٹو راس. فلسفی سرچ فار ریئلٹی ہے، اسی سے ہم نالج، ویلیوز اور ریئلٹی کی ایگزسٹنس اور اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں. فلسفی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کریکولم کو کیسے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ فلسفیز ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ ہمیں دیتی ہیں. اچھا فلسفی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کا کریکولم کس طرح کا ہونا چاہیے. فلسفی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کس سبجیکٹ کے لیے کون سا ٹیچنگ میتھڈ بیسٹ ہے. تو یہ کچھ اسکوپ ہیں فلسفی، ایجوکیشنل فلسفی کے. ٹھیک ہے. تو یعنی ایمز آف لائف یا ایمز آف ایجوکیشن اسی سے پتہ چلتے ہیں. کریکولم کی ایک امپورٹنٹ فاؤنڈیشن ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے، گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کا جو کریکولا ہے اس میں کون کون سے سبجیکٹ شامل ہونے چاہیے اور آپ کا کریکولا ریلیجیس، اسپرچول، مورل، ایتھیکل، ریشنل کس طرح کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ ہمیں مختلف ٹیچنگ میتھڈ بھی سجیسٹ کرتی ہے. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف سوسائٹی ٹو ڈیٹرمن دا ایمز آف ایجوکیشن. تو یہ بھی سوال کئی دفعہ آ چکا ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ایمز آف ایجوکیشن ڈیٹرمن کریں؟ یہ سوسائٹی کی ہوتی ہے اور سوسائٹی اپنے ایمز آف ایجوکیشن اپنی فلسفی سے لیتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اگلا ہمارا ٹاپک ٹائپس آف فلسفیز. اب یہ دو طرح کی فلسفیز ہیں، جنرل فلسفیز اینڈ ایجوکیشنل فلسفیز. اب جو جنرل فلسفیز ہیں ان میں آئیڈیالزم ہے، ریئلزم ہے، پریگمیٹزم ہے، ایگزسٹینشیلزم ہے، نیچرلزم ہے. اور ایجوکیشنل فلسفیز میں پیرینیلزم ہے، اسینشیلزم ہے، پروگریسیوزم ہے اور ریکنسٹرکشنزم ہے. اب ان دونوں کا ڈفرنس ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ڈفرنس میرے خیال میں آپ کو اینڈ پہ کراؤں گا. ٹھیک ہے. یہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کیا ٹائم ہوا ہے جی؟ ٹائم رہتا ہے. آئیڈیالزم اور ریئلزم میں سے ایک پڑھ لیتے ہیں، آئیڈیالزم پڑھ لیتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ 15 منٹ میں ہماری کور ہو جائے گی. تو ریئلزم اور یہ باقی چار ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. اچھا آئیڈیالزم، پہلے تو یہ مجھے بتائیں ان کا جو ڈفرنس ہے نا، یہ پہلے ہم جنرل فلسفیز پڑھیں گے. یہ والی جو 5 ہماری ہیں یہ ہماری جنرل فلسفیز ہیں. پہلے ہم یہ دیکھیں گے، یہ والی 5، پھر ہم یہ 4 دیکھیں گے ایجوکیشنل فلسفیز. تو مجھے کوئی کریکٹ سیکوینس بتا سکتا ہے ایرسٹوٹل کا، پلیٹو کا اور جو الیگزینڈر ہے اور سوکریٹیز ہے؟ شاباش. سر پہلا سوکریٹس ہے، پھر پلیٹو ہے، پھر ایرسٹوٹل ہے اور پھر جی الیگزینڈر. مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتائیے. پہلے سوکریٹس
प्लेटो, अरिस्टोटल और अलेक्जेंडर। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर। अब सोक्रेटिस ने अपनी कोई थ्योरी या फिलॉसफी नहीं दी, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? जी, दूसरे नंबर पे कौन आता है? प्लेटो। प्लेटो आता है। प्लेटो को हमारी जुबान में प्लेटो अफलातून कहते हैं। अब इसने क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझिएगा ताकि अगली थीरीज आपको समझने में आसानी हो। अब हमने कहा फिलोसफी इज सर्च फॉर रियलिटी, स्टडी ऑफ वैल्यूज, नॉलेज एंड रियलिटी, ठीक है। बेसिकली जो सोक्रेटिस था वो भी समझ लें कि आइडियलिस्ट ही था। ये सवाल भी किया जाता है अक्सर कि सोक्रेटिस के नजरियात किससे मिलते थे। तो इसके जो उस्ताद थे ना प्लेटो के, उसके नजरियात भी यही आइडियलिस्ट वाले थे। अब ना थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो जाए आपको। एक है कि फिजिकल एस्पेक्ट किसी भी चीज का, और एक है उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। जैसे हम हैं, ठीक है, हम बाज़ औक़ात फिजिकल चीज़ों से बड़े इंस्पायर होते हैं और बाज़ औक़ात स्पिरिचुअल चीज़ों से। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने जन्नत, जहन्नम, कब्र की ज़िंदगी, पुल सिरात, इन चीज़ों को नहीं देखा, बट हमें ये भी यकीन है कि ये इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मैं और आप चाहते हुए भी, चाह के भी, कोशिश के बावजूद भी इस दुनिया में ये चीज़ें नहीं देख सकते। फिर हमारे फिजिकल चीज, देखें पैसा एक फिजिकल चीज है, आपका घर, गाड़ी, बंगला, जायदादें, ये फिजिकल चीजें। जितना भी कोई कमजोर से कमजोर मुसलमान है ना जी, तो लेकिन है सच्चा, मतलब ईमान उसके अंदर है एक रमक बराबर, एक राई के दाने के बराबर, तो उसका यकीन इन सारी चीजों से ज्यादा एंड पे वो कहता है कि जी है तो हर चीज का अल्लाह ही मालिक। अब अल्लाह को तो नहीं देखा तो उसने, तो ये उसका स्पिरिचुअल बिलीव है। ये जंग थी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान, प्लेटो और अरिस्टोटल के दरमियान। प्लेटो कहते थे कि जो स्पिरिचुअल चीजें हैं ना, वो ही रियलिटी है, बस वो हकीकत है। और जो इसका स्टूडेंट था अरिस्टोटल, अरस्तु, वो कहता था नो, जो फिजिकल चीजें हैं ना ये रियलिटी है। इन दोनों की इधर जंग होती है। जंग से मुराद ये कलमी जंग, कोई तलवार वाली जंग नहीं। तो इसने फिलॉसफी दे दी, आइडियलिज्म उसने दे दी, रियलिज्म वो हम कल पढ़ेंगे, ये हम आज पढ़ते। ओल्डेस्ट फिलॉसफी, सबसे पुरानी फिलॉसफी है। इसके फाउंडर जो है वो कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो का लाइफ स्पैन 427 से 347 BC, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 427 साल पहले, यानी पीछे चले जाएं तो ये पैदा हुए, और आपकी पैदाइश से 347 साल अभी आपकी पैदाइश से पहले जो है इसकी वफात हो गई। ये इसका फाउंडर था, ठीक है। इसके अलावा सोक्रेटिस, फ्रेडरिक फ्रोबल जिसने ये थ्योरी दी थी आपकी किंडरगार्टन वाली, रेनी डिस्कार्टे जिसने रैशनलिज्म थ्योरी दी है, ये इसके सपोर्टर हैं। और फाउंडर का मतलब जो है वो जिसने दी है, एक्सपोनेंट का मतलब है कि जो इसके सपोर्टर हैं, और ओरिजिन का मतलब, ओरिजिन GIN आएगा यहाँ पे, तो ओरिजिन का मतलब जो है ये है कि किस कंट्री के अंदर, किस खिते में जो है इस थ्योरी की बुनियाद रखी गई। तो इसकी जो बुनियाद है वो रखी गई ग्रीक के अंदर, चूँकि ये तीनों ग्रीक थे। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम पहला लेक्चर जब हम देख रहे थे, उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि ये तीनों ग्रीक हैं, और इनका सीक्वेंस भी आप लोगों को अभी तक याद है माशाल्लाह। तो ग्रीक फिलॉसफी है, ठीक है। प्लेटो इसके फाउंडर हैं, और फ्रोबल और रेनी डिस्कार्टे इसके एक्सपोनेंट हैं। इसको हम स्पिरिचुअल भी कहते हैं। आपको समझ आ गई होगी स्पिरिचुअल हम क्यों कहते हैं। अ थॉट और सजेशन टू अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, ये आइडिया को कहा जाता है। तो आइडिया थॉट होता है, थॉट हमारी स्पिरिचुअल चीज है, फिजिकल जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। थॉट्स को, थिंकिंग को, आइडियाज को, स्पिरिट को आप नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, नहीं ऑब्जर्व कर सकते, नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। यही रोला था आइडियलिज्म और रियलिज्म का। प्लेटो कहते थे कि जो स्पिरिचुअल चीजें हैं ना वो फाइनल हैं, आखिरी हैं, और वो कहता था अरिस्टोटल के नहीं, जो फिजिकल चीजें हैं वो फाइनल हैं, आखिरी हैं। तो इसलिए इसको हम स्पिरिचुअल फिलोसफी भी कहते हैं,
ٹھیک ہے. فلسفی اب دیکھیں اس میں ہمیشہ دیکھیے گا اس میں بات وہی اسپرچول کی، آئیڈیاز کی، مائنڈ کی، اس پہ فوکس کیا جائے گا، باڈی پہ نہیں کیا جائے گا. Philosophy believe that ideas are the only true reality. Focus is on conscious reasoning in the mind. It is search for truth, beauty and justice. Truth, beauty اور justice کو through reasoning اور conscious reasoning کے یعنی اپنا مائنڈ وہی اسپرٹ وہی آئیڈیاز وہی ایک ہی بات ہے، یہ synonyms ہیں سارے. Ideas are the only reality. Ideas are the true reality. ٹھیک ہے. Mind is everything. Matter is nothing. Physical world is nothing. یہ اس کا یقین ہے، یہ اس کا ماننا ہے، یہ اس کا فنڈامنٹل بلیف ہے اس تھیوری کا. ٹھیک ہے. ٹروتھ، بیوٹی اور جسٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنا کیسے؟ تھرو ریزننگ ان دا مائنڈ. آپ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ انصاف والی بات ہے، یہ نا انصافی والی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈیفینیشن ہے اس تھیوری کی. اب اس کے فنڈامنٹل پرنسپل، ایک تو یہ اولڈسٹ فلسفی ہے، میں نے آپ کو سیکوینس میں بتایا کہ سقراط کی نہیں تھی، اس کی تھی، تو یہ پرانی ہوئی. یہ آپ دیکھیں سینونیمز یوز ہوں گے کافی سارے، مائنڈ، تھاٹس، آئیڈیاز، اسپرٹ، یہ ایک ہی بات ہے سمجھ لیں. ٹھیک ہے. آر ریئل اینڈ اونلی ٹرو ریالٹی. فوکس از آن کانشیس ریزننگ ان دا مائنڈ. ٹھیک ہے. میٹر مٹیریل ورلڈ از چینجنگ اینڈ از ناٹ ریئل. وہ یہ اب کون کیا کہے گا کہ ریئل ہے؟ ناٹ کو اگر ہم ختم کر دیں تو یہ کس کی اسٹیٹمنٹ بن جائے گی؟ شاباش جی. ایرسٹوٹل کی بن جائے گی نا. وہ کہتا ہے کہ میٹر اور مٹیریل ہر چیز ہے. یہ کہتا ہے کہ میٹر اور مٹیریل ریئل نہیں ہے. ایرسٹوٹل کی. ہاں. فوکس آن سیلف ریئلائزیشن. انسان اپنے ذہن کے ذریعے اپنی حقیقت تک پہنچتا ہے، اپنے وجود کو دیکھ کے نہیں پہنچتا، وہ اپنی سوچ کے ذریعے پہنچتا ہے، اپنے آپ کو ریئلائز کرتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، مجھے کہاں تک جانا ہے. تو سیلف ریئلائزیشن. یہ کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں یہ پری ڈیٹرمنڈ ہے، یعنی پہلے سے ان کو کسی نے تخلیق کیا ہے، وہ ایبسولوٹ ہے یعنی فائنل ہے، ان چینجنگ ہے، فائنل ہے. اور انسان تو ویلیوز کا کریٹر ہی نہیں ہے، ان کا کریٹر تو اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ویلیوز ہیں ہمارے پاس یہ فائنل ہے، مزید ویلیوز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اقدار کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی مونزم تھیوری ہے، سنگل سورس آف نالج. یہ کہتے ہیں کہ سورس آف نالج از اونلی اللہ. ٹھیک ہے. تو مونزم، مونو سنگل چیز کو کہتے ہیں، تو مونزم تھیوری ہے کہ سورس آف نالج ون ہے، دیٹ از گاڈ، دیٹ از اللہ تعالیٰ. اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کہتے ہیں کہ ہیومن پرسنالٹی از آف supreme importance and constitute noblest work of God. Therefore, supreme aim of education is to exalt self, which implies self realization. اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے سیلف ریئلائزیشن کی، exaltation of the human personality یا exaltation of humanity. تو اس میں ہم یعنی اپنی جو ہماری ریئلائزیشن ہے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. اب وہ اپنی ان صلاحیتوں کی پہچان کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے. ٹھیک ہے. تو اس شعور کی بیس پہ وہ اپنی آپ کو پہچانتا ہے، ریئلائز کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ایگزالٹیشن آف ہیومینٹی. یہ بھی اس کا پرنسپل ہے. اچھا. یہ کہتے ہیں باڈی اینڈ میٹر آر فالس، مائنڈ اینڈ آئیڈیاز آر ریئل. یعنی یہ جو بات یہ کون کرے گا؟ ایرسٹوٹل کرے گا. وہ اس کو اپوز کرے گا، اس کے سارے پوائنٹس کو جتنے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. وہ یہ کہتا ہے مین بینگ اسپرچل از سپریم کریشن. انسان چونکہ ایک روحانی مخلوق ہے، یعنی اپنے ذہن کے ذریعے سوچتا ہے، تو اس لیے یہ ایک سپریم کریشن ہے. ٹھیک ہے. یہ سپریم کریشن کا پوائنٹ یہ جو ہے ہیومنزم فلسفی بھی دے گی. یہ آپ نے پڑھا ہے پہلے ہیومنزم کے بارے میں. یہ ریئلزم کے اگینسٹ ہیں جو سینسری ایکسپیرینسز یا سائنٹیفک میتھڈ کو فالو کرتے ہیں. یعنی جو آپ کی ریئلزم فلسفی ہے وہ ان دونوں چیزوں کو فالو کرتی ہے. سینسری ایکسپیرینس یعنی آپ اپنے سینسز کے ذریعے جو چیز دیکھتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ یعنی ڈیڈکشن جو میتھڈ ہے وہ ایرسٹوٹل نے دیا تھا، آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ ان دونوں کو اپوز کرتی ہے یہ فلسفی. یہ کہتے ہیں ٹروتھ از پرفیکٹ اینڈ اٹرنل. یعنی نالج پرفیکٹ ہے اور اٹرنل ہے. And cannot be found in matter.
جو کہ امپرفیکٹ ہے. میٹر تو چینج ہو جاتا ہے, کبھی پانی برف بن جائے گا, کبھی بادل بن جائے گا, تو یہ تو امپرفیکٹ ہے, یہ تو چینج ہو رہا ہے. تو نالج وہی ہوتا ہے جو کانسٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونیورس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اسپرچول لاز یعنی جو ہمارے اسپرچول لاز ہیں وہ یونیورسل ہیں, جو ہمارے مائنڈ کے اندر چیزیں وہ بہترین ہے. یہ سائیکو سینٹرک ہے, یعنی یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ جو ہے وہ سینٹر آف ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو آبزرو کر کے جو کریکٹر ہیں وہ امیٹیٹ کر سکتے ہیں, یعنی اپنے مائنڈ کے ذریعے ہم سوچیں گے کہ دوسرے اچھا کریں تو ہمیں بھی اچھا کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ اس کے فنڈامنٹل پرنسپلس تھے. اب یہ جنرل فلسفی ہے, یہ بتاتی ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے. یہ ایجوکیشن کو ہم ٹچ دیں گے خود سے ہی. اب اس سلائیڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کو اگر ہم اس پہ اپلائی کریں تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں تھیوری کو اپلائی کریں تو یہ کس طرح سے ہو سکتی ہے. تو یہ ہماری آپ کہیں انفلوئنسز ہیں ہمارے. تو فلسفیکل اسپیکٹ اس کے وہی تین ہوں گے. انٹولوجی یہ کہتے ہیں کہ ریالٹی جو ہے وہ بیسیکلی سیلف ریئلائزیشن ہے. ٹھیک ہے, سیلف جو ہے وہ پرائمری ریالٹی ہے, انسان کی اپنی ذات سب سے پہلے ہے, اور ریالٹی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے, اور سیلف ریئلائزیشن پہ فوکس ہے. یہ کہتے ہیں کہ ویلیوز جو ہے وہ فکس ہیں, ریئل ہیں, ایبسولوٹ ہیں, ان چینجنگ ہیں. ایول کا کانسیپٹ تو تھا ہی نہیں, یہ تو انسان کا اپنا تخلیق کردہ ہے ایول کا کانسیپٹ, جھوٹ بولنا. تو یہ تو سچ کریٹ کیا گیا تھا, جھوٹ تو انسان نے بنایا. ایپسٹیمولوجی یہ تھیوری کہتی ہے کہ جو ٹرو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو اسپرچول ہوتے ہیں, یعنی ہمارے مائنڈ کے ذریعے جو چیزیں ہوتی ہیں, مائنڈ کے اندر آئیڈیاز کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ریالٹی ہے. ان کے ایمز آف ایجوکیشن تین ہیں. ایک تو سرچ فار ٹروتھ, نالج کی حقیقی علم کی تلاش, سیلف ریئلائزیشن اپنی ذات کی پہچان, اینڈ کریکٹر اور مورل ڈیولپمنٹ. تو یہ جو ہے وہ تیسرا اس کا اسپیکٹ ہے. کریکولم ان کے نزدیک اگر ہم اس کو اپلائی کریں ایجوکیشنل سچویشن میں تو کیسا ہوگا. آئیڈیل اینڈ اٹرنل ویلیوز, یعنی جیسے ہم نے کہا کہ جو یہ فوکس کرتے ہیں آئیڈیلز پہ, یعنی ایسی چیزیں جو ان چینجنگ ہوں. ریلیجیس ہو سکتا ہے, چونکہ اس کو ہم ریلیجیس فلسفی بھی کہتے ہیں, لیکن اسلامک نہیں کہہ سکتے ہم, کیونکہ اسلام تو بہت دیر بعد ہے. ریلیجیس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال 450 سال پہلے کی فلسفی ہے. مورل, اسپرچول, لٹریچر, ہسٹری, فائن آرٹس, یہ سبجیکٹ اس طرح کے یہ کہتے ہیں کہ پڑھائے جانے چاہیے کریکولم کے اندر. تھنکنگ پہ, ریزننگ پہ یہ فوکس کر. دیکھیں تھنکنگ, ریزننگ, ریشنلائزیشن یہ کون سا ہے, فزیکل ٹاسک ہے؟ نو, اٹ از اے مینٹل پروسیس. تو تھنکنگ, ریزننگ یہ سارے جو ہے ان پہ بلیو کرتے ہیں. اب ڈسپلن یعنی کلاس کا انوائرمنٹ کون کنٹرول کس طرح, یہ کہتے ہیں انر ڈسپلن ہونا چاہیے. یعنی بچہ اپنے مائنڈ کے ذریعے سوچے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, کلاس شور کری کرتی رہے, مجھے تو نہیں کرنا چاہیے. انر ڈسپلن پہ اور ریلیجیس انسٹرکشن پہ فوکس کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ریسٹرکشن ہونی چاہیے, یعنی ٹیچر اس پہ سینکشن امپوز کرے, ٹیچر اس کو بچے کو فری ہینڈ نہ دے. ٹھیک ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کلاس کا انوائرمنٹ ٹیچر سینٹرڈ ہوگا, اسٹوڈنٹ سینٹرڈ نہیں ہوگا. لیکچر میتھڈ, ڈسکشن میتھڈ, ڈائلاگ میتھڈ, کویسچن آنسر میتھڈ, اسٹوری ٹیلنگ اینڈ بک ریڈنگ, یہ جو ہے وہ میتھڈ یوز ہوتے ہیں اس کے اندر. آپ دیکھیں ڈائلیکٹک میتھڈ سوکریٹیز نے دیا, آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, کویسچن آنسر میتھڈ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیلسٹ تھے سوکریٹیز. اس میں ٹیچر سینٹرڈ یہ میتھڈ ہوتا ہے, ٹیچر از ایوری تھنگ. تو یہ ہماری جو ہے وہ ایک لاسٹ سلائیڈ ہے اس ٹاپک کی, آئیڈیلزم کی. اس کی 3 ٹائپس ہیں. آبجیکٹیو آئیڈیلزم, یہ کہتے ہیں آئیڈیاز آر ایوری تھنگ, ایسنس کا مطلب جوہر, چھپی ہوئی, ہڈن. تو آئیڈیاز آر ایوری تھنگ, یہ جو ہے آبجیکٹیو آئیڈیلزم بولتی ہے. دوسری سبجیکٹیو آئیڈیلزم ہے. اب دیکھیں جو اگلی تھیوری آپ پڑھیں گے نا وہ پرسیپشن پہ بلیو کرتی ہے, یعنی آبزرویشن کے بعد چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے اس پہ بلیو کرتی ہے. یہ جو سبجیکٹیو آئیڈیلزم ہے یہ کہتے ہیں کہ مین از ایبل ٹو ریزن وداؤٹ پرسیپشن فرام دا آؤٹ سائڈ, یعنی انسان باہر سے چیزیں دیکھے بغیر چیزوں کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. میں نے اپنی مثال آپ کو دی, آپ کی مثال دی کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, کوئی چیز گرتی ہے تو کیسے آپ اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مین از ایبل ٹو ریزن وداؤٹ پرسیپشن, یعنی باہر کے ماحول سے دیکھے بغیر آپ اپنے مائنڈ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں, چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. ریلیجیس یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ویلیوز دی ہیں وہی فائنل ہے, حتمی ہے. تو یہ 3 جو ہے اس کی ٹائپس ہیں. اب
ایک کتاب لکھی ہے, میں اس تھیوری کو ریپیٹ کروں گا اینڈ پہ 2-3 منٹ میں. آئیڈیالزم کے جو فاؤنڈر ہیں پلیٹو, اس نے کتاب لکھی ہے ریپبلک. اس کے اوپر ایک کمنٹری بھی بعد میں لکھی گئی ہے, جو اس نے لکھی ہے, کس نے لکھی ہے, پولیٹک ایک کتاب ہے ابن رشد کی, تو اس نے اس کے اوپر اس کے اگینسٹ ایک بک بھی لکھی ہے, اگر وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. آئیڈیالزم جو ہے نا, جو تھیوری ہے, وہ اس کتاب ریپبلک کے اندر پلیٹو نے ایکسپلین کی تھی. اس نے کہا 2 طرح کی لائف ہوتی ہے, 2 طرح کی ورلڈ, ایک مینٹل اسپرچل ورلڈ اور دوسری فزیکل ورلڈ ہے. اس نے کہا جو مینٹل ورلڈ ہے نا, یہ اٹرنل ہے, پرماننٹ ہے, آرڈرلی ہے. ہماری جو مینٹل اپروچ, مینٹل ورلڈ ہے, یہ پرماننٹ ہے. جو فزیکل ورلڈ ہے نا, ورلڈ آف اپیئرنس, تو یہ ہم اپنے سینسز کے ذریعے دیکھتے ہیں, یہ چینجنگ ہے, امپرفیکٹ ہے. اب یعنی ان 2 ورلڈ میں سے ایک جو ہماری ذہن کی دنیا ہے اور ایک جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر چیزیں ہیں نا, اب ہر انسان کا جو کنسائنس ہے, یعنی ضمیر جسے ہم بولتے ہیں, تو وہ اس کو اچھا برا بتا دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو صحیح یا غلط کی پہچان کرا دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. چاہے بعد میں انسان اس پہ جسٹیفیکیشن خود بنا کے اپنے آپ کو دیتا ہے, بٹ ایک دفعہ اس کا ضمیر اس کو لازمی بتاتا ہے. اس کا کنسائنس جو ہے, کنسائنس ہی کہتے ہیں آئی تھنک, وہ جو ہے اس کو ضرور بتاتا ہے کہ تم غلط ہو, تم ٹھیک ہو, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. تو پلیٹو اس اسپرچل چیز کی بات کر رہے ہیں, اپنے ضمیر کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے جو آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے, وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری ورلڈ ہے نا, جو اپیرنس کی ہے, ظاہری نظر آتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ چینجنگ ہے, امپرفیکٹ ہے, یہ غلط ہے. اس کو کہتے ہیں ڈویلٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی. تو اس نے سول کو کہا کہ یہ پرفیکٹ ہے, اور اس کے بعد اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جو باڈی ہے وہ پرفیکٹ ہے, میٹر پرفیکٹ ہے. آئیڈیالزم میں اس نے ریپبلک کے اندر ایک سوسائٹی کا ذکر کیا, ٹوپین سوسائٹی. اس نے ایک آئیڈیل سوسائٹی کا ذکر کیا کہ آئیڈیل سوسائٹی ایک ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ ہر ایک چیز پرفیکٹ ہو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آئیڈیلسٹ بندہ جو ہوگا نا, وہ پرفیکٹنس کی طرف ہوگا, کہ ہر چیز اپ ٹو دا مارک ہو, ایز پر رول ہو, تو وہ آئیڈیلسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس نے کہا سی ود دا آئیز آف دا مائنڈ, اس کا یہ فیمس سینگ ہے جی. 427 سے 347 BC یہ پلیٹو کا لائف سپین ہے, اور اس نے گریک کے اندر جو ہے وہ ایتھنز شہر کے اندر اس فلسفی کی بنیاد رکھی تھی. بعد میں فروبل اور اس سے پہلے اس کے جو سقراط استاد تھے, اس کے بھی آئیڈیاز بھی یہی تھے. رینی ڈسکارٹے ہے, تو یہ بھی اس سے ملتے جلتے. یہ فلسفی اور ڈیسٹ ہے, یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ اینڈ آئیڈیاز آر دا اونلی ٹرو ریئلٹی. میٹر, مٹیریل ورلڈ, فزیکل ورلڈ, باڈی, یہ چینجنگ ہے, امپرفیکٹ ہے, ریئل نہیں ہے. سیلف ریئلائزیشن پہ فوکس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ویلیوز جو ہے وہ فکس ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والا علم ہے وہ حتمی ہے. انسان سپریم کریشن ہے, اور انسان اپنی سچائی تک خود پہنچتا ہے. باڈی اور میٹر فالس ہیں, مین اسپرچل کریشن ہے. ریئلزم, سینسری ایکسپیرینس اور اس کے سائنٹیفک میتھڈ کے تینوں کے یہ اگینسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ یعنی علم جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے, اٹرنل ہوتا ہے, اور میٹر میں یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بلیو رکھتے ہیں, اسپرچول لاز پہ یہ بلیو رکھتے ہیں. یہ مائنڈ اس سینٹر آف ریئلٹی کہتے ہیں. امیٹیشن پہ فوکس کرتے ہیں. ان کے نزدیک ریئلٹی سیلف ریئلائزیشن ہے. ایگزیولوجی ان کے نزدیک ویلیوز فکس ہیں. ایپسٹیمولوجی ان کے نزدیک اسپرچول نالج سب سے بیسٹ ہے. ایمز آف ایجوکیشن ان کے 3 ہیں: سرچ فار ٹروتھ, سیلف ریئلائزیشن اینڈ کریکٹر اور مورل ڈیولپمنٹ. ڈسپلن ان کا چائلڈ ریسٹرینڈ ہوتا ہے, یعنی بچے کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ فری ہو کسی بھی معاملے میں. ٹیچر سینٹرڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹیچنگ میتھڈ لیکچر, ڈسکشن, ڈائلاگ, کویسچن آنسر, ڈائلیکٹک میتھڈ یا اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ ہوتے ہیں, اور بک ریڈنگ. 3 اس کی ٹائپس ہیں: آبجیکٹیو, سبجیکٹیو اینڈ ریلیجیس. آبجیکٹیو کہتے ہیں آئیڈیاز اور ایوری تھنگ. سبجیکٹیو کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو پرسیو کیے, یعنی دیکھے, آبزرو کیے بغیر بھی ریزننگ کر سکتے ہیں. اور ریلیجیس کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ویلیوز فائنل ہیں. ریپبلک کتاب کے اندر اس تھیوری کا ذکر کیا گیا تھا, جس میں باڈی, ڈویلٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی کا ذکر بھی اس نے کیا, اور اسی کے اندر اس نے ٹوپین سوسائٹی کی بات بھی کی. اسی طرح ٹوپین سوسائٹی جو ہے ایک کتاب یونیورسٹی آف اٹوپیا ہے, یہ بھی ایک لکھی گئی ہے, رابرٹ ہچن نے لکھی ہے یہ کتاب. تو بہرحال یہ ہماری آئیڈیلزم تھی. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم جو ہے وہ ریئلزم سے آنورڈ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, زندگی رہی تو. جی کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی